حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی نون ساکن کے بعد آ جائے یا 2 زبر کے بعد آ جائے یا 2 زیر یا 2 پیش کے بعد آ جائے. اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد آ گیا ہا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے، تو یہاں پر نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار کا. تو نون ساکن میں گننا کر کے نہیں پڑھیں گے، نون ساکن میں گننا نہیں ہوگا. نون ساکن کے بعد یا 2 زبر کے بعد یا 2 زیر کے بعد یا 2 پیش کے بعد ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے، اور اس کے بعد اب ان چاروں میں سے یہاں پر ایک آ گیا نون ساکن، اس کے بعد جو حرف آئے گا اس کو دیکھیں گے کہ وہ حرف کس میں سے ہے، اظہار کے قاعدے میں سے ہے، اخفا کے قاعدے میں سے ہے، ادغام کے قاعدے میں سے ہے کہ اقلاب کے قاعدے میں سے ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہا ہے وہ اظہار کے قاعدے میں ہے اور اظہار میں گننا نہیں ہوتا. تو اس کو اب کیسے پڑھیں گے؟ من حمیدہ، اس کو من یا من اس طرح نہیں پڑھیں گے. اسی طرح 2 زبر کے بعد بھی جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی کسی بھی حرف پر 2 زبر آ جائے، 2 زیر آ جائے یا 2 پیش آ جائے، ہم نے دیکھنا کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے. نمبر 1 پہ ہم نے ان چاروں کو دیکھنا ہے، ان چاروں میں سے کوئی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک اس لفظ میں ہے، تو ہم نے دیکھا کہ 2 زبر ہے یہاں پر. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا کہ اس کے بعد حرف کون سا، اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ ہم نے دیکھا اقلاب، ادغام، اخفا، اظہار کے چاروں قاعدوں میں دیکھنا ہے. تو ابھی ہم نے اظہار کا پڑھا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ حمزہ پہلے ہی حمزہ ہے، پہلا ورڈ ہی حمزہ ہے. تو یہاں پر تنوین کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار کا. تو یہاں پر گننا نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے عذابن علیمن. پر 2 پہ اخفا. اخفا کا معنی آپ نے یاد رکھنا ہے، اخفا کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ کرنا، چھپانا. اخفا کا کیا معنی ہے؟ پوشیدہ کرنا یا پھر چھپانا. اخفا کا معنی کیا ہوا؟ چھپانا. اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس میں بھی سیم ویسے ہی الفاظ، نون ساکین یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کے بعد، یعنی ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک آ جائے. اب مثال کے طور پہ یہاں پر میں نون ساکن لکھ لیتا ہوں. اب یہ نون ساکن آ گیا ان چاروں میں سے، ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جائے، ہم نے دیکھنا کہ اس کے بعد حرف کون سا ہے. اس حرف کو دیکھ کر ہمیں پتا چلے گا کہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے. اب میں بتاتا چلوں کہ حروف اخفا جو ہے نا، جو اخفا کے قاعدے میں جو حروف ہیں وہ 15 ہیں. اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو ایک قاعدے میں حرف آ جائے گا وہ دوسرے میں نہیں آئے گا. اب حروف اخفا 15 ہے، ان 15 میں حروف حلقی میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اب وہ 15 کون سے ہیں؟ کاف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. یہ 15 حروف ہیں جو حروف اخفا میں شامل ہیں. نون ساکن کے بعد یا 2 زبر کے بعد یا 2 زیر کے بعد یا 2 پیش کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ گیا تو وہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کا. اور اخفا کا معنی کیا ہے؟ پوشیدہ کرنا. تو یہاں اس میں اخفا میں گننا ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے کر جائیں گے اور آواز کو پوشیدہ کریں گے. اب وہ پوشیدہ کس طرح کریں گے بھی میں بتاتا ہوں. ابھی پہلے مثال سمجھے. یہ آ گیا ہمارے پاس نون ساکن، اس کے بعد دیکھا ہم نے حرف کون سا ہے. نون ساکن آ گیا ہمارے پاس، اس کے بعد ہم نے دیکھا تا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا حروف حلقی میں، حروف حلقی میں تا نہیں ہے تو اظہار کا قاعدہ نہیں ہو رہا. پھر ہم نے دیکھا حروف اخفا کو. اخفا میں ہم نے قاعدے میں دیکھے حروف 15 ہیں تو نمبر 1 پہ ہی تا لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اخفا کا. اخفا کا معنی کیا؟ پوشیدہ کرنا، اور اس میں گننا ہوگا. اخفا میں گننا ہوتا ہے. 15 کے 15 حروف میں گننا ہوگا آواز کو چھپا کر، یعنی اس کو من تابعہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، آواز کو چھپائیں گے. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ من تابعہ، من تابعہ. ایک الف طرح گننا ہوگا،
آواز کو چھپا کے. اخفا کا معنی ہی چھپانا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو گننا ہوگا اس میں آواز کو ہم چھپا کر پڑھیں گے, پوشیدہ کر کے پڑھیں گے. من تابع. اب ایک اور مثال دیکھیں. اب یہ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس نون ساکن آ گیا. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ سا. سا ہم نے دیکھا اظہار کے قاعدے میں نہیں ہے. پھر ہم گئے اکفا کے قاعدے میں دیکھا تو نمبر 2 پہ سا ہے. تو اب نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے کیا آ گیا؟ سا. تو نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اکفا کا. اور اکفا کا معنی کیا ہے؟ پوشیدہ کرنا. اور اس میں گناہ کر کے پڑھیں گے. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من ثمرات. من ثمرات. اس کو من اس طرح نہیں پڑھنا. من ثمرات. ہم نے دیکھا کہ حرف کون سا ہے؟ نون ساکن کے بعد ہے جیم. جیم ہم نے دیکھا کہ اظہار کے قاعدے میں نہیں ہے, تو اظہار کا قاعدہ نہیں ہو رہا. پھر ہم نے دیکھا اکفا میں تو نمبر 3 پہ جیم ہے. تو نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اکفا کا. اکفا کا معنی کیا؟ پوشیدہ کرنا. اس میں گناہ کر کے پڑھیں گے. من جعل. اب ہم نے پھر دیکھا کہ نون ساکن کے بعد آ گیا دال. دال ہم نے دیکھا اظہار کے قاعدے میں نہیں ہے, تو اظہار کا قاعدہ نہیں لگ رہا. پھر ہم نے دیکھا اکفا کے قاعدے میں تو نمبر 4 پہ دال موجود ہے. تو یہاں نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اکفا کا. تو نون ساکن میں گناہ کر کے پڑھیں گے, گناہ ہوگا. من دونکم. من دونکم. یہاں پر واو مدہ بھی ہو رہا ہے. من دونکم. یا جس کو یہ حروف یاد ہوں گے اور یہ والے حروف یاد ہوں گے اور باقی جو قاعدے پڑھیں گے ان کے بھی, تو وہی پتہ صحیح بتا سکے گا کہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے, وہی پھر اس کے مطابق صحیح پڑھ سکے گا. نون ساکن ہے, اس کے بعد پھر کون سا حرف ہے؟ زال. تو زال اکفا کے قاعدے میں تو یہاں پر گناہ ہوگا. من ذهب. مختصر سی بات ہے, جہاں پر بھی نون ساکن آ جائے, 2 زبر آ جائیں, 2 زیر آ جائیں, 2 پیش آ جائیں, کسی حرف پر بھی آ جائیں, ان کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا تو اکفا کا قاعدہ ہوگا. تو ہم نون ساکن میں یا پھر جس پر بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے اس میں گناہ کر کے پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پر لام کے اوپر ہے تنوین 2 زبر. تو تنوین کے بعد ہم نے دیکھا آ گیا کاف. تو کاف ہم نے یہ دیکھا حروف اکفا میں موجود ہے. تو تنوین میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اکفا کا. تو اس میں گناہ کر کے پڑھیں گے, آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے. قولا کریما. قولا کریما. عذابا شدیدا. اب تنوین کے بعد شین آ گیا, تو شین بھی حروف اکفا میں ہے, تو اس لیے یہاں پر بھی اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے اور تنوین میں گناہ کریں گے. جس حرف پر تنوین ہوگی نا 2 زبر 2 زیر 2 پیش, اب با کے اوپر 2 زبر آ گئی ہے تو با میں ہم گناہ کریں گے. عذابا شدیدا. عذابا شدیدا.